اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے بہتر راستہ ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے نظام چل رہے ہیں، بہت سارے سسٹم چل رہے ہیں، لیکن سب سے بہتر سسٹم، سب سے بہتر نظام وہ نظام ہے جو قرآن نے بتایا ہے، جو قرآن نے سکھایا ہے۔ ہمارے ہاں اور جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کہتے کس کو ہے۔ دیکھیں، اسلام الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے، مسلمان الگ چیز ہے اور مومن الگ چیز ہے۔ بیٹا باتیں نہیں کریں، خاموش ہو جائیں، تو بچے خاموش ہو جائیں تاکہ بات تسلی سے کی جا سکے۔ مسلم ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے مسلم کی، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے مومن کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، کہ یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا، لیکن یہ کہو اسلمنا، ہم اسلام لائے ہیں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یعنی وہ کہتے تھے ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، قرآن نے کہا تم مومن نہیں تم مسلم ہو، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ جب ایمان دل میں داخل ہو جاتا ہے، جب اسلام دل میں داخل ہو جاتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے۔ اور ایمان دل میں داخل ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے سامنے دنیا میں دو سسٹم آ جائیں، دو نظام آ جائیں، دو چیزیں آ جائیں، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس بات کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے سامنے دو چوائسز ہیں، دو آپشن ہیں کہ آپ یہ کام کریں تو یہ شریعت کے مطابق ہے، یہ کام کریں تو شریعت کے خلاف ہے۔ اب آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل میں ایمان کتنا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے، جب شادی ہوتی ہے تو شادیوں میں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں؟ بہت سی شادیوں میں ڈانس، گانا اور جناب عجیب و غریب قسم کی رسومات ہوتی ہیں، نہیں ہوتی؟ بولیں، شادی میں یہ الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں ہوتے؟ تو آپ مجھے بتائیں شادی میں ناچ گانا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں، میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں، شادی میں ناچ گانا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہمیں پتہ ہے نا، ہم سب کو، کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ شادی میں ناچ گانا کرنا ناجائز نہیں ہے، پتہ ہے سب کو۔ لیکن جب شادی ہوتی ہے اور کوئی مولوی صاحب کہتا ہے کہ شادی میں ناچ گانا مت کرو، تو کہتے ہیں شادی ایک ہی دفعہ تو ہوتی ہے، اس میں بھی مولوی صاحب ٹپک جاتا ہے کہ یہ کرو یہ نہیں کرو۔ یہ تو آپ کی غلطی ہے، آپ ایک دفعہ شادی کرتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک سے زیادہ دفعہ کریں، 2 دفعہ کریں، 3 دفعہ کریں، 4 دفعہ کریں، یہ تو آپ کا مسئلہ ہے۔ شریعت نے تو آپ کو نہیں کہا کہ ایک شادی کریں۔ اور اگر ایک دفعہ بھی ہو تو ایک دفعہ کا کیا مطلب کہ آپ شادی کے اندر ناچ گانا شروع کر دیں گے؟ حج زندگی میں کتنی دفعہ فرض ہوتا ہے؟ بولیں، حج زندگی میں کتنی دفعہ فرض ہوتا ہے؟ ایک دفعہ، ایسا ہی ہے۔ تو اگر کوئی حج پہ جائے اور وہاں ناچنا شروع کر دے، اگر حج پہ جائے اور وہاں پہ ناچنا شروع کر دے کہ میں سعودی عرب آیا ہوں، جہاز میں بیٹھ کے آیا ہوں اور پہلی دفعہ اپنے ملک سے باہر نکلا ہوں، خوشی کا اتنا بڑا موقع ہے، اور آپ کو کوئی مولوی صاحب کہے کہ حج میں لوگ ناچتے نہیں ہیں، کہ حج ناچنے کی جگہ نہیں ہے، تو آپ کہیں زندگی میں ایک ہی دفعہ تو اللہ نے موقع دیا، 20 لاکھ روپے لگا کے آیا ہوں، یہاں بھی آپ کہہ رہے ہو کہ ناچو مت، تو کیا کہیں گے آپ اسے؟ اگر ایک دفعہ حج کرنا ہو تو پھر یہ جائز ہو جائے گا؟ بولے میرے ساتھ، اگر ایک دفعہ حج کرنا ہو تو پھر وہاں حج پہ جا کے ناچ گانا کرنا جائز ہو جائے گا یا ناجائز ہی رہے گا؟ تو یہ جو ہم دلیل دیتے ہیں کہ شادی ایک دفعہ ہوتی ہے، تو یہ دلیل ٹھیک ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل میں ایمان کتنا مضبوط ہے کتنا نہیں۔ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھیں، اس غلط فہمی سے نکلیں
ہم لوگ جو مسلمان ہیں ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے والدین مسلمان ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ یا ہم نے قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، تب جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں؟ ہم تو بائی برتھ پیدا مسلمان ہوئے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اس لیے ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے۔ ہم مسلمان اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اسلام کو پڑھا ہو، سمجھا ہو، قرآن حدیث کو پڑھا ہو، پھر ہمیں پتہ چلا ہو کہ یہ بہت عظیم کتاب ہے۔ آج انگریز جب مسلمان ہوتا ہے وہ قرآن کو پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، وہ دنیا کی ساری رنگینیاں دیکھ کے مسلمان ہوتا ہے۔ آپ جتنا بھی ناچ لیں، جتنا بھی ڈانس کر لیں، جتنا بھی گا لیں، انگریز سے زیادہ تو نہیں کر سکتے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ تو ویسے ہی ناچیں گے، انگریز شراب پی کے ناچتا ہے، آپ ویسے ہی ڈانس کریں گے، انگریز اور بہت سارے حرام کر رہا ہوتا ہے، حرام کام کر رہا ہوتا ہے ناچ گانے کے ساتھ، تو آپ وہ مستی نہیں کر سکتے جو انگریز کر رہا ہے۔ تو انگریز تو قرآن پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی اس میں سکون نہیں ہے، یہ نظام ٹھیک نہیں ہے، اور ہم وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ میرے سے بڑا کوئی پکا مسلمان نہیں ہے۔ اور اگر اسلام کی بنیادی باتوں کے بارے میں کسی سے سوال کیا جائے اس کو پتہ نہیں ہوتا، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، لیکن کیا کسی کے پاس اس بات کی گارنٹی ہے کہ ہم مرتے وقت بھی مسلمان مریں گے؟ کوئی گارنٹی ہے کسی کے پاس؟ میرے پاس یا آپ کے پاس کسی کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ مرتے وقت بھی ہم مسلمان مریں گے؟ ایسے لوگ دنیا میں ہیں یا نہیں جو پیدا مسلمان ہوئے مرتے ہوئے کافر ہو گئے؟ ایسے لوگ ہیں دنیا میں یا نہیں؟ بولیں۔ اور ایسے لوگ بھی دنیا میں بہت ہیں جو پیدا ہوئے تو گھرانہ کافروں کا تھا، لیکن جب مرے تو مسلمان مرے۔ اور حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ خاتمے پر ہے۔ خاتمہ اس کا اچھا ہوتا ہے جو اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارتا ہے۔ اب شریعت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں دین کا بہت عجیب تصور ہے، بہت عجیب تصور ہے۔ ہمارے ہاں دین کا مطلب ہے داڑھی، ٹوپی، پگڑی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، یہ 8 10 15 چیزیں جس کو دین سمجھا جاتا ہے، اور اسی کو دیندار سمجھا جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں بھائی؟ جس آدمی کی داڑھی ہو اور وہ سود کھاتا ہو، یہ دیندار ہے یا دنیا دار ہے؟ بولیں، میرے ساتھ بولیں۔ میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، میں کوئی روایتی خطیب نہیں ہوں کہ کوئی جذباتی بیان کر کے چلا جاؤں گا، میں کچھ بات سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ ایک آدمی ہے، اس کی داڑھی ناف تک ہے لیکن سود کھاتا ہے، وہ دنیا دار ہے یا دیندار ہے؟ وہ دنیا دار ہے، وہ دیندار نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے جس کی داڑھی ناف تک ہے، ساتھ پگڑی بھی پہنی ہوئی ہے، یہاں پہ مسواک کے لیے جیب بھی بنائی ہوئی ہے، لیکن بہن کی میراث دبا کے بیٹھا ہوا ہے، بہن کی میراث نہیں دیتا۔ ایسا آدمی دیندار نہیں، ایسے آدمی کو حرام خور کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بولیں تاکہ دل سے نکلے یہ چیز۔ جو آدمی بہن کی میراث دبا کے بیٹھا ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو حرام خور کہا جاتا ہے، اس کو دیندار نہیں کہا جاتا، چاہے اس کی پگڑی ہو، چاہے اس کی ٹوپی ہو، چاہے داڑھی ہو۔ حدیث میں آتا ہے جس نے کسی کی ایک بالش زمین دبائی، جس نے کسی کی ایک بالش زمین دبائی، طوقہ 70 ارضا یوم القیامہ، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ تو جس آدمی کے گلے میں قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے ایک بالش زمین دبانے کی وجہ سے، جس نے 120 گز کا پلاٹ دبایا ہو، اس کا قیامت کے دن کیا حشر ہوگا؟ جس نے اپنی بہن کی جائیداد میں اس کا مکان دبا کے رکھا ہو کہ میں مروں گا تو میرے بیٹے میری بہن کو میراث دے دیں گے، میں مروں گا تو میرے بیٹے میراث میں دے دیں گے، آپ نے نہیں دیا۔ آپ کو اپنی قبر کی فکر نہیں ہے، آپ کی اولاد کو فکر ہوگی آپ کی قبر کی۔ اتنی اچھی اولاد ہے آج کے دور میں، آپ کو خود اپنی قبر کی فکر نہیں ہے۔ یتیم بھتیجے کا مال
یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دین کس کو کہتے ہیں. اس غلط فہمی سے نکل جائیں، اس غلط فہمی سے نکل جائیں کہ دین کا یہ تصور جو ہم نے بٹھایا ہے یہ ہم ذہن میں رکھیں اور ہم مریں گے تو جنت میں جائیں گے. یہودیوں کی غلط فہمی بھی یہی تھی، عیسائیوں کی غلط فہمی بھی یہی تھی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ اور محبوب لوگ ہیں. یہود اپنے آپ کو کیوں کہتے تھے کہ اللہ ہمیں پسند کرتا ہے؟ وہ اس لیے کہتے تھے کہ تورات میں ان کو کہا گیا تھا کہ تم جنت میں جاؤ گے، لیکن یہ وعدہ اس بات کے ساتھ تھا کہ تورات پہ عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے. جو یہودی تورات پہ عمل کرے گا، جب اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو تورات میں ان کو بتایا گیا تھا کہ اس آخری پیغمبر پر ایمان لانا ہے. تو جو صحیح یہودی ہوگا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے گا. لیکن اگر وہ کہتا تو یہ کہ میں یہودی ہوں، میں تورات کا ماننے والا ہوں، لیکن عمل تورات پہ نہیں کرتا، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر یہ تورات اور انجیل پر عمل کرے تو اللہ ان پر رحمت کے دروازے کھولے گا. اگر تورات اور انجیل پر عمل نہ کریں تو محض اس دعوے سے کہ میں یہودی ہوں، یہ دعویٰ تو آج اسرائیل بھی کرتا ہے. اسرائیل کا کیا دعویٰ ہے کہ میں حضرت موسیٰ کا ماننے والا ہوں، یہ ہے دعویٰ یا نہیں؟ بولیں. یہودی کس کو کہتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں ہم حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں. یہودی اس کو کہتے ہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں کس کو مانتا ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. آج اسرائیل میں رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں. تو کیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں؟ بولیں. یا فرعون کے ماننے والے ہیں؟ بچوں کو کون قتل کرتا تھا، فرعون یا حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ بولیں. تو آج بچوں کو کون قتل کر رہا ہے؟ اسرائیل قتل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ تو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے راستے پر ہے یا فرعون کے راستے پر؟ تو اگر اسرائیل یہ کہتا ہے کہ میں موسیٰ کا ماننے والا ہوں تو اس وجہ سے اسرائیل کے یہودی جنت میں چلے جائیں گے. تو جس وجہ سے وہ جنت میں نہیں جائیں گے ہم بھی جنت میں نہیں جائیں گے صرف یہ دعویٰ کرنے سے کہ ہم مسلمان ہیں. یہ بات دماغ میں بٹھائیں. قرآن کریم میں آتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. یہ شرط ہے، حدیث میں آتا ہے، مشہور حدیث ہے، آپ سب نے سن رکھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کو پتا ہے مفلس کون ہے؟ میری امت کا سب سے غریب شخص کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا سب سے غریب شخص وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، اس کو غریب کہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میری امت کا غریب وہ شخص ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا. پہاڑوں جیسی نیکیوں کا مطلب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، پہاڑوں جیسی نیکیاں. یہ میں بتا رہا ہوں دین اور دنیا، دین کا تصور اور دنیا کا تصور. آپ نے فرمایا وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہوگی، لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا. کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی پر اس نے تہمت لگائی ہوگی، کسی کا اس نے مال دبایا ہوگا، کسی کو اس نے تھپڑ مارا ہوگا. قیامت کے دن ایک ایک حقدار آ کے سوال کرے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نمازیں تمہاری ہو گئی. دوسرا آئے گا یا اللہ اس نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی. آج ہمارے ہاں سیاسی پارٹی کے لوگ ایک دوسرے پہ کیسے تہمتیں لگاتے ہیں. ایک سیاسی پارٹی کا کارکن دوسری سیاسی پارٹی کے کارکن پہ کیسے تہمت لگاتا ہے، کیسے الزامات لگاتے ہیں. سوشل میڈیا پر ہم ایک دوسرے کو کیسے گالیاں دیتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ
کسی کی پوسٹ پہ جا کے کمنٹ میں آپ نے جو گالی لکھی ہے کیا اللہ اس کو بھول جائے گا؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ ہم بھول جائیں گے، فیس بک نہیں بھولتا۔ فیس بک 1 سال بعد آپ کو ریمائنڈ کرواتا ہے کہ 1 سال پہلے آپ نے یہ پوسٹ کی تھی، ریمائنڈ کرواتا ہے یا نہیں کرواتا؟ تو اگر فیس بک نہیں بھولتا، اللہ کے فرشتے کیسے بھولیں گے؟ اللہ کے فرشتے یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے ایک چوکس چوکنا فرشتے وہاں موجود ہیں جو لکھ رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن دوسرا آئے گا کہ اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، فیس بک پہ میں نے پوسٹ کی، اس نے آ کے مجھے گالی دے دی، اس نے مجھ پہ الزام لگایا تھا، اس نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی۔ اللہ فرمائیں گے تمہارے روزے اس کو دے دیے۔ وہاں کی کرنسی تو اعمال ہیں، قیامت کے دن کی کرنسی کیا ہے؟ اعمال۔ تیسرا آئے گا، آپ کی بہن آئے گی کہ اس نے میری زمین دبائی تھی، اللہ فرمائیں گے اس کا حج تمہیں دے دیا۔ اب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقدار ابھی بھی آ رہے ہوں گے کہ اللہ مجھ پہ بھی ظلم کیا، مجھ پہ بھی ظلم کیا، مجھ پہ بھی ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب ایسا کرو تمہارے گناہ اس پہ ڈال دیتا ہوں۔ تم نے جتنے گناہ کیے تھے نا، جھوٹ بولا تھا، غیبت کی تھی، وہ سارے گناہ اس پہ۔ تم نے جتنا گناہ کیے تھے وہ بھی اس پہ، تم نے جو گناہ کیے تھے وہ بھی اس پہ۔ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آیا ہوگا، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں گرا دیا جائے۔ یہ دیندار ہوا دنیا دار ہوا؟ بولیں بولیں، دیندار ہوا دنیا دار ہوا؟ یہ دنیا دار ہے۔ یہ داڑھی ٹوپی پگڑی کسی کے دیندار ہونے کی نشانی نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں تو کسی کی داڑھی ہو پگڑی ہو اس سے لوگ مسئلہ پوچھنا شروع کر دیتے۔ داڑھی علامت ہے مولوی ہونے کی، حالانکہ داڑھی سب پہ لازم ہے، داڑھی کا تعلق مولوی کے ساتھ نہیں ہے۔ داڑھی رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے اگر مرد ہے۔ کہتے ہیں ایک صاحب نے کوئی دیندار ہو گیا تھا تو پھر گھر میں جا کے گھر والی کو کہہ رہا تھا کہ داڑھی رکھو۔ اس نے کہا بھائی میں کیسے داڑھی رکھوں گا، سب پہ داڑھی رکھنا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں مرد ہے تو اس پہ داڑھی رکھنا پڑتا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی داڑھی میں کیسے رکھوں، عورتوں کی داڑھی نہیں آتی۔ اس نے کہا ارادہ کرو، ارادے پہ بھی نہیں ملتی، ایک ارادہ تو کر لو کم از کم۔ تو داڑھی کا تعلق مولویت کے ساتھ نہیں ہے کہ مولوی صاحب ہوگا تو اس کی داڑھی ہوگی، مولوی صاحب نہیں ہے تو داڑھی نہیں ہوگی۔ مولوی صاحب ہوگا تو نماز پڑھے گا، مولوی صاحب نہیں ہوگا تو نماز نہیں پڑھے گا، اس کا تعلق مولوی کے ساتھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا ایک آدمی کسی پگڑی والے کو دیکھا، اس سے مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ تو اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ اس نے کہا اتنی بڑی پگڑی پہنی ہوئی ہے اور مسئلوں کا پتہ نہیں، اتنی بڑی پگڑی ہے اور مسئلوں کا پتہ۔ اس نے وہ پگڑی اتاری، اس کے سر پہ رکھی، کہا ابھی آپ بتاؤ۔ سمجھ آ رہی بات؟ پگڑی اتاری اور اس کے سر پہ رکھ دی، بس تم آتا ہوا ہے مسئلہ اذا حلال نے کہا حرام، جائز نہیں کرنا جائز، اس کے سر پہ رکھ دی۔ تو اس سے بندہ مفتی بن جاتا ہے۔ بولیں یہ پگڑی سر پہ ہوگی تو مفتی ہو جائے گا، پگڑی سر پہ نہیں ہوگی تو مفتی نہیں ہوگا۔ یہ تو عجیب سسٹم ہے بھائی، یہ تو بہت آسان کام ہے مولوی مفتی بننا۔ تو داڑھی سے نہ آدمی مفتی بنتا ہے نہ مولوی بنتا ہے، بس ایک واجب حکم ہے، آپ نے وہ پورا کیا۔ اسلام کا تعلق پوری زندگی سے، ہماری جو گھریلو زندگی ہے کیا وہ اسلام کے مطابق ہے؟ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں، اس کا پتہ اس سے چلے گا کہ پہلے ہمیں یہ پتا ہو کہ اسلام کا حکم کیا ہے گھر کی زندگی کے بارے میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک شوہر تھے یا نہیں تھے؟ بولیں شوہر تھے یا نہیں تھے؟ کیا ہمیں پتا ہے کہ حضور کیسے شوہر تھے؟ پتا ہے ہمیں؟ ہم نے پڑھا ہے کہ حضور کیسے شوہر تھے؟ نہیں پتا ہمیں۔ جب نہیں پتا تو کیا ہم عمل کر سکتے جب علم ہی نہیں ہے؟ تو جب علم نہیں ہے اور عمل نہیں کریں گے تو ہماری گھریلو زندگی اسلام کے مطابق ہوگی یا اسلام کے خلاف ہوگی؟ بولیں میرے ساتھ کہ جو شخص جس کو یہی نہیں پتا کہ گھریلو زندگی کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے، اس کی گھریلو زندگی شریعت کے مطابق ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ پہلے علم حاصل کرنا فرض ہے۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے زیادہ گھر میں اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں۔ یہ جو اچھے اخلاق کی بات کی جاتی ہے، اچھے اخلاق کی سب سے زیادہ مستحق آپ کے گھر کے لوگ ہیں، آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کی والدہ ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی اولاد ہے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں حضرت ازواج مطہرات سے پوچھا گیا کہ گھر میں حضور کیسے رہتے تھے، تو انہوں نے بتایا، حضرت عائشہ نے، کان فی محنت اہلی، کہ آپ عام لوگوں کی طرح رہتے تھے، گھر کے کام کاج ہوتے تھے وہ بھی ہمارے ساتھ کر لیتے تھے۔ گھر کے کام کاج کیا ہوتے ہیں؟ گھر کے کام کاج کیا ہوتے ہیں؟ کھانا پکانا، روٹی پکانا، صفائی کرنا، یہی گھر کے کام کاج ہوتے ہیں نا۔ ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ حضور گھر کے کام کاج ہمارے ساتھ کر لیا کرتے تھے، آپ اپنے کپڑوں میں خود پیوند لگا لیا کرتے تھے، اپنے جوتوں کو خود سی لیا کرتے تھے۔ اگر ہمارا کسی کا بٹن ٹوٹ جائے اور بیوی کو پتہ نہ ہو، غلطی سے وہ قمیص ہم پہن لیں اور وہ بٹن لگا ہوا نہ ہو، تو ہمارا رویہ بیوی کے ساتھ کیا ہوگا؟ اگر بٹن غلطی سے لگا ہوا نہ ہو اور پہن لیا، وہ قمیص پہن لی، تو بیوی کے ساتھ ہمارا گفتگو کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اور اگر ایسا ہو کہ آپ نے وہ بٹن لگا لیا، سوئی دھاگا لے کے بٹن آپ نے لگا لیا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہے نا آپ کو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے اپنی قمیص میں ایک بٹن خود لگا لیا تو ایک ہفتے تک تو وہ احسان جتلاتا رہتا ہے، یہ میری بیوی ہے، اس کو بٹن لگانے کی تمیز نہیں ہے، یہ قمیص کا بٹن ٹوٹا ہوا تھا، یہ میں نے خود لگایا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تو حضور علیہ السلام تو اپنے کپڑوں میں پیوند خود لگا لیا کرتے تھے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رول ماڈل کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی تو یہ گھریلو زندگی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت عائشہ سے فرمایا، یہ میں وہ باتیں بیان کر رہا ہوں جو ہمارے اس معاشرے کا مسئلہ ہے، جو ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں، تاکہ ہم عمل کی طرف آئیں، پریکٹسنگ مسلم بنیں، باعمل مسلمان بنیں۔ حضرت عائشہ سے حضور نے فرمایا کہ عائشہ، جب تمہارا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ آپ لوگوں کی توجہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ جب تمہارا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیسے پتہ چلتا ہے آپ؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم غصے میں ہوتی ہو اور تم نے کوئی قسم کھانی ہوتی ہے تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ اور جب تمہارا موڈ ٹھیک ہوتا ہے، تم خوش ہوتی ہو، تم نے قسم کھانی ہو تو تم کہتی ہو لا ورب محمد، محمد کے رب کی قسم۔ تو جب تم کہتی ہو نا ابراہیم کے رب کی قسم، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آج عائشہ مجھ سے ناراض ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام اپنی بیوی کے مزاج شناس تھے۔ حضور علیہ السلام اپنی بیوی کے بیوی کے مزاج کو، تیور کو پہچانتے تھے۔ آج ہمارے لوگ کہتے ہیں میری بیوی کے ساتھ 40 سال گزر گئے، ابھی تک میری بیوی کو میرا مزاج سمجھ میں نہیں آیا۔ سلویخ کالم و سرطیر کو سپورے ماں کو مزاج کو ہے نشو تو خم داغے کو مزاج نہیں کو ہے شریف اگی خم تا سر سلویخ کالتیر کتا و سرطیر کڑی بھی سے 40 سال آپ نے گزارے یا انہوں نے بھی گزارے؟ بولیں، جس بیوی کے ساتھ 40 سال آپ نے گزارے اس نے بھی تو 40 سال آپ کے ساتھ گزارے ہیں۔ تو اگر اس کو آپ کا مزاج سمجھ میں نہیں آیا، آپ کو بھی تو سمجھ نہیں آیا اس کا مزاج۔ تو کیا مزاج سمجھنا صرف بیوی کی ذمہ داری ہے؟ حضور تو فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے مزاج کو پہچانتا ہوں۔ کیا آپ بھی پہچانتے ہیں؟ اور جب حضور اپنی زوجہ کے مزاج کو پہچانتے تھے تو پھر اس کے مطابق عمل کرتے تھے، آپ کا ریئیکشن اس کے مطابق ہوتا تھا۔ یہ جو ہم گھر جا کے جلاد بن جاتے ہیں، باہر بڑے اچھے اخلاق سے، نرم مزاج میں، تمیز سے بات کر رہے ہوں گے، گھر میں جائیں گے فرعون، چنگیز خان شاید اپنی
چنگیز خان ہی بھول جائے گا ہماری حرکتیں دیکھ کر جو ہم گھروں میں بنے ہوتے ہیں. گھروں میں مار پیٹ، تشدد، ظلم، گالیاں، گالم گلوچ. حدیث میں آتا ہے ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط. حضور علیہ السلام نے ساری زندگی کبھی کسی خادم پر، کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا. ہم میں سے کتنے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے اس سنت کو زندہ کیا ہے اور آج تک میں نے اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا؟ یہ دینداری ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے نماز پڑھنا آسان کام ہے، گھر میں دیندار بننا مشکل ہے. اس لیے کہ وہ 24 گھنٹے کی زندگی ہے. نماز تو 5 نمازیں آپ پڑھیں گے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا. اپنے گھر کی زندگی کو دین کے مطابق بنائیں. حضور علیہ السلام حضرت عائشہ کے بارے میں، یہ جو میں آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں نا، یہ ساری صحیح حدیثیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں. یہ ساری کوئی قصے کہانیاں، کوئی واقعات اور ضعیف حدیثیں نہیں سنا رہا. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے. اب ہمارے یہاں ایک اور تصور پایا جاتا ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو آئس کریم کھلانے لے جائے نا، یا کہیں سفر پہ جا رہا ہے، بیوی کو کہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہو گیا؟ آپ کو پتا ہے جو بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ ہو گیا. پتا ہے نا آپ کو، یہ وہ ہو گیا، سفر پہ لے جاؤ بیوی. اللہ اکبر، عجیب تصور ہے ہمارے ہاں، اور ایسے لوگ سب سے بڑے دیندار سمجھے جاتے ہیں. طرفہ تماشا یہ ہے، ایک آدمی ہے نا میلا کچیلا رہتا ہے، میلا کچیلا رہتا ہے، اور ایک آدمی ہے جو میلا کچیلا بھی رہتا ہے، اور پھر آپ اس کو کہیں کہ بھائی نہا لو، خوشبو لگا لو، کپڑے پہن لو، تمیز سے انسان بن کے رہو، تو وہ آگے سے اپنے اس گندے پن کو کہ میں تو ملنگ آدمی ہوں یار، ہم تو ایسے ہی سادے لوگ ہیں، بس گندے رہے. یہ گندا جو وہ کہتا ہے نا کہ میں ملنگ آدمی ہوں، اس کا مطلب میں نیک آدمی ہوں. یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ میں سادہ آدمی ہوں، اس کا مطلب نیک آدمی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ گندا رہے. پسینے کی بدبو آ رہی ہے، حضور علیہ السلام کو شدید ترین نفرت تھی بدبو سے. اب اگر کسی کو کہیں بھائی نہا لیا کرو، ہمارے ہاں تو ایسے بھی لوگ ہیں جن کے ہاں بزرگ وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بزرگ 2 سال تک نہیں نہایا، یہ 5 سال ہوئے نہیں نہایا، یہ 10 سال ہوئے نہیں نہایا. جو جتنا گندگی میں اعلیٰ درجے پہ ہوگا اتنا اعلیٰ درجے کا بزرگ. یہ ہمارے یہاں جو ملنگ فقیر بیٹھے ہوتے ہیں نا ادھر ادھر پلوں کے نیچے، ادھر ادھر فلانا بابا اور بنگالی بابا اور یہ والا بابا اور وہ والا بابا، ان سے جا کے آپ کلمہ پوچھیں یار، پہلا کلمہ پڑھ کے سناؤ. آپ نے کتنی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، کلمہ نہیں پڑھ سکتے، دوسرا کلمہ نہیں پڑھ سکتے، درود شریف نہیں پڑھ سکتے، وہ بابا بنا ہوا اس لیے کہ 2 سال سے نہیں نہایا. تو اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ گندا رہتا ہے، دنیا میں گندے لوگ بھی ہیں. مسئلہ یہ کہ جب آپ اپنی اس گندگی کو دین بناتے ہیں کہ میں ملنگ آدمی ہوں، یہ گندگی دین ہے، یہ فساد کی جڑ ہے. ایک آدمی بے وقوف ہے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بے وقوف اپنی بے وقوفی کو دین بنا کے پیش کرے، یار اس آدمی نے آپ کو پہلے دھوکہ دیا، پھر ابھی دوبارہ دھوکہ دیا، پھر ابھی تیسری دفعہ دھوکہ دیا، آپ کہیں یار میں سیدھا سادہ مسلمان آدمی ہوں. سیدھا سادہ مسلمان ایسے نہیں ہوتا. سیدھا سادہ مسلمان، حدیث میں آتا ہے لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. مومن وہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ کسی نے دھوکہ دیا، اگلی دفعہ آپ کو وہ دھوکہ دینے میں کامیاب نہ ہو سکے تو آپ مومن ہیں. یہ کون سے مومن کی نشانی ہے کہ آپ کو بندہ دھوکہ دیتا جا رہا ہے، آپ پھر دھوکہ کھا رہے ہیں، پھر دھوکہ کھا رہے ہیں، پھر دھوکہ کھا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ بے وقوف ہیں، آپ بزرگ نہیں ہیں، آپ نیک انسان نہیں ہیں، آپ بے وقوف ہیں. تو آپ یہ اعتراف کریں کہ میں بے وقوف آدمی ہوں. یہ مت کہیں کہ میں اتنا بے وقوف ہوں اس لیے اتنا بڑا بزرگ ہوں. بے وقوفی بزرگی کی علامت نہیں ہوتی. دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ ذہین لوگ وہ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں. اللہ کے پیغمبر سے زیادہ ذہین شخص دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لست بخب ولا الخب یخدعنی، نہ میں چالاک ہوں نہ کوئی چالاک آدمی مجھے دھوکہ دے سکتا ہے. یہ کون کہتے تھے؟ حضرت عمر.
لست بخب، نہ تو میں چالاک ہوں، نہ کوئی چالاک آدمی مجھے دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو حضرت عمر بزرگ تھے یا نہیں تھے؟ بولیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فائنانس منسٹر تھے، وزیر خزانہ تھے، تو وزیر خزانہ بے وقوف آدمی ہوتا ہے یا عقل مند آدمی ہوتا ہے؟ بولیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، بادشاہ بے وقوف آدمی ہوتا ہے عقل مند آدمی ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام محض پیغمبر نہیں تھے، آپ خلیفہ بھی تھے، آپ سپہ سالار بھی تھے، آپ مسجد کے امام بھی تھے، آپ سیاسی رہنما بھی تھے۔ حضور علیہ السلام سے زیادہ عقل مند شخص دنیا میں آ سکتا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بے وقوف ہے یا عقل مند ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے کسی کو بے وقوف بنایا، کسی کو عقل مند بنایا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب بے وقوفی کو دینداری سمجھا جاتا ہے کہ بے وقوف ہے تو دیندار ہے، سیدھا سادہ ہے، ہر ایک سے دھوکہ کھا جاتا ہے، اس کا مطلب شریف آدمی ہے، یہ شریف آدمی کی نشانی نہیں ہے۔ ہاں، شریف آدمی دھوکہ کھاتا ہے، بعض اوقات کسی سے جان بوجھ کے کھاتا ہے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا المؤمن غر کریم، کہ مومن بھولا بھالا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اس کو دھوکہ دیتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے والد نے آپ سے 10,000، بیوی نے آپ سے 10,000 روپے مانگے کہ میں نے شاپنگ کرنی ہے۔ اب بیوی گئی، اس نے سودا سلف خریدا، آپ کو پتا ہے کہ 8,000 روپے کا سودا سلف آیا ہے۔ آپ نے بیوی سے پوچھا 10,000 روپے کا کیا ہوا؟ بیوی نے کہا وہ 10,000 کا میں نے سودا سلف خرید لیا۔ 10,000 کا سودا سلف، آپ کو پتا ہے کہ سودا سلف کتنے کا آیا تھا؟ 8,000 کا آیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ بیوی کو نہیں کہتے کہ مجھے پتا ہے کہ 8,000 کا آیا تھا، آپ کہتے ہیں بس ہو گیا پورا، ہاں ٹھیک ہے بس۔ اس کو کہتے ہیں بھولا بھالا۔ وہاں تو ہم ایک ایک پائی کا حساب کرتے ہیں، 8,000 روپے خرچ ہوئے تھے تو باقی 2,000 کہاں ہیں؟ 8,995 خرچ ہوئے تھے تو 1,005 روپے کہاں گئے؟ وہاں ہم حساب لیتے ہیں، وہاں حکم ہے کہ چھوڑ دو، معاف کرو، فاعفو واصفحوا، معاف کرو، درگزر کرو، وہاں ہم حساب لیتے ہیں۔ تو مومن کے بھولا بھالا اور شریف ہونے کا مطلب یہ تو ہوتا ہے کہ کوئی اس کو دھوکہ دیتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، وہ جانتے بوجھتے کہ چلو یار یہ خوش ہو رہا ہے میں دھوکہ کھا جاتا ہوں، لیکن بے وقوف نہیں ہوتا۔ اسی کی مثال میں دے رہا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو آئس کریم کھلانے لے جاتا ہے، کوئی شخص گھر سے نکلتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو ناران کاغان لے کے جا رہا ہوں، مری گھمانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں، ہمارے ہاں اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ اچھا سمجھا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت آپ پڑھیں، تو میں بار بار اس پہ زور دیتا ہوں کہ ہم سیرت پڑھیں، اللہ کے رسول کی زندگی پڑھیں، وہ اس لیے کہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کا مشکل سے کوئی سفر ایسا ہوگا جس میں آپ کی کوئی زوجہ آپ کے ساتھ نہ ہو۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور علیہ السلام کی زندگی کا مشکل سے کوئی سفر ایسا ہوگا جس میں آپ کی کوئی زوجہ آپ کے ساتھ نہ ہو۔ آپ کے ہر سفر میں زوجہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے، ہر سفر، حتیٰ کہ جنگ میں جا رہے ہوتے تھے، غزوے میں جاتے ہوئے بھی ازواج مطہرات میں کسی کو ساتھ لے کے جاتے۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ غزوے سے واپس آ رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے ساتھ ریس لگاؤ۔ کس کو کہا؟ اپنی زوجہ کو کہا میرے ساتھ ریس لگاؤ۔ آج اگر کسی مولوی صاحب کو کوئی دیکھ لے نا بازار کے اندر، مولوی صاحب اپنی بیوی کے ساتھ خریداری کر رہا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ مسجد کا امام ہے، بازار میں گھوم رہا ہے۔ مسجد کے امام کا بازار میں کیا کام؟ مسجد کے امام کو تو کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے۔ قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، کافروں کا پیغمبروں پر اعتراض یہ ہوتا تھا کہ یہ کیسا رسول ہے، کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی جاتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ رسول پہ کافروں کا اعتراض کیا تھا؟ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی جاتا ہے۔ سورہ فرقان کی آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، وہ سارے کھانا بھی کھاتے تھے، وہ سارے رسول، وہ سارے پیغمبر بازاروں میں بھی جاتے تھے۔ تو آپ کے نزدیک تو بازار میں جانا انسان کے گناہگار ہونے کی علامت ہے،
آپ کے نزدیک، ہمارے نزدیک جو دینداری کا تصور ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ آدمی زیادہ دیندار ہوگا جو کسی مسجد کے کونے میں خانقاہ میں اللہ اللہ کر رہا ہو، اس کو دنیا جہان کا کچھ پتہ نہ ہو، جتنا دنیا کے حالات سے بے خبر ہوگا اتنا اعلیٰ درجے کا بزرگ ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا، فارس کے بادشاہ کو خط لکھا، یمن کے بادشاہ کو خط لکھا، مصر کے بادشاہ کو خط لکھا۔ حضور علیہ السلام کو صرف مکہ مدینہ کے حالات کا پتہ نہیں تھا۔ جب صحابہ نے ہجرت کرنا چاہی، صحابہ نے پوچھا ہم کہاں ہجرت کریں؟ حضور نے فرمایا حبشہ کی طرف ہجرت کرو، حبشہ میں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ حبشہ افریقہ کے اندر ہے، مکہ ایشیا کے اندر ہے۔ حضور علیہ السلام رہتے ایشیا میں تھے، حالات کا پتہ افریقہ کا بھی تھا۔ رہتے ایشیا میں تھے، حالات کا پتہ افریقہ کا بھی تھا۔ تو یہ کون سی بزرگی ہے جس کو دنیا کے حالات کا پتہ نہیں، دنیا کے چیلنجز کا پتہ نہیں، معاشرے کے مسائل کا پتہ نہیں؟ یہ کون سا بزرگ ہے؟ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ میرے ساتھ ریس لگاؤ۔ حضرت عائشہ نے ریس لگائی، حضرت عائشہ جیت گئی۔ حضرت عائشہ کی عمر کم تھی، وہ آگے نکل گئی، حضور علیہ السلام پیچھے رہ گئے۔ کچھ عرصے بعد حضور علیہ السلام پھر کسی سفر سے واپس آ رہے تھے۔ حضرت عائشہ صحابہ سے فرمایا کہ تم آگے جاؤ۔ حضرت عائشہ سے فرمایا دوبارہ ریس لگاتے ہیں۔ پھر دوبارہ ریس لگائی۔ آپ کو عجیب لگ رہی ہوں گی نا یہ باتیں، اس لیے کہ ہمارے دینداری کا جو پیراڈائم ہے اس میں تو فٹ نہیں ہوتی ہیں باتیں کہ شوہر بیوی کے ساتھ ریس لگائے گا، بیوی شوہر کے ساتھ ریس لگائے گی۔ ہاں لیکن آپ انکار اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ انکار کرنا ہے تو حدیثوں کا انکار کریں گے، اور اگر کہتے ہیں کہ دیندار ہیں تو پھر اس دین کو مانیں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یہ غیرت اور بے غیرتی کے معیارات تبدیل کریں۔ غیرت اور بے غیرتی کا معیار ہماری زبان، ہمارا کلچر، ہماری ثقافت نہیں ہے۔ غیرت اور بے غیرتی کے معیارات اللہ کے رسول کا لایا ہوا دین ہے۔ میرے پاس ایک مقتدی آیا، مجھے کہنے لگا کہ 1.5 سال ہو گیا میں اپنے بھائی سے بات نہیں کر رہا، اور مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا تھا۔ تو میں نے اس کو کہا یہ تو جائز نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے جو آدمی 3 دن تک مسلمان بھائی سے بات نہ کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس نے پتہ ہے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ تو غیرت کا تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی غیرت کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ میں جو 1.5 سال سے بھائی سے بات نہیں کر رہا، دا غیرت تقاضا تھا، اور اللہ پاک کو غیرت مند سڑے خوخی نو مطلب دا شو چې دا 1.5 سال نہ زوف پل روڑ سره خبرې نه کوم، دا عین د شریعت مطابق زندگی تیرو، یہ عین شریعت کے مطابق زندگی گزارو کہ 1.5 سال سے میں بھائی سے بات نہیں کر رہا، حالانکہ 3 دن تک بھائی سے بات نہ کرو جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے آدمی۔ تو غیرت اور بے غیرتی کا یہ معیار ہے۔ چچا بھتیجے سے لڑا ہوا ہے، بھتیجا چچے سے لڑا ہوا ہے، کیوں؟ غیرت۔ کون سی غیرت؟ اللہ کے رسول نے آ کے ہمیں یہ دین دیا تھا، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں اس دین کی برکت سے اللہ نے صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر آپ دنیا کی ساری دولت خرچ کرتے، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، آپ ان کے درمیان محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے درمیان محبت پیدا کی۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب جنگ چھڑتی تھی تو 40 سال تک جنگ چلتی رہتی تھی، اور ایک وہ زمانہ تھا کہ جب ایک غزوے میں صحابہ زخمی ہوئے، پانی کی طلب کی کہ میں شہید ہو رہے تھے، پانی لا کر دو، پانی لا کر دیا، صحابی نے کہا نہیں میرے پاس والے بھائی کو دے دو، اس کو پیش کیا، اس نے کہا نہیں اس کو دے دو، اس کو پیش کیا، اس نے کہا نہیں اس کو دے دو، واپس جب بندہ آیا سارے شہید ہو گئے تھے، کوئی بھی پانی نہیں پی سکا۔ جب مدینہ منورہ ہجرت ہوئی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، مہاجرین اور انصار، حضور نے فرمایا ہر مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی کے ساتھ ہو جائے، بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جس صحابی کا بھائی بنایا تھا، انہوں نے کہا اندازہ لگائیں محبت کا، انہوں نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، میری ایک بیوی سے آپ شادی کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، میں بازار جاؤں گا، خود تجارت کروں گا، خود میں شادی کروں۔
آج بھتیجا چچے سے لڑا ہوا ہے، والد بیٹے سے لڑا ہوا ہے، بیٹا والد سے لڑا ہوا ہے، یہ دیندار بھی ہے؟ اس لیے کہ اس کی داڑھی ہے، پگڑی ہے، بیٹا والد سے لڑا ہوا، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کا حج قبول نہیں ہوتا، یہ کیسا دیندار آدمی ہے کہ داڑھی ٹوپی پگڑی سے یہ دیندار بن جائے گا؟ سب سے زیادہ حق اس دنیا میں اگر ہم پر کسی کا ہے وہ ہمارے والدین کا ہے۔ اللہ کے بعد دنیا میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ جس سے ماں ناراض ہے، جس سے ماں ناراض ہے وہ کون سا دیندار ہے؟ جس سے باپ ناراض ہے وہ کیسا دیندار ہے؟ جو بھائی سے لڑا ہوا ہے وہ کیسا دیندار ہے؟ جو چچا بھتیجے سے، بھتیجا چچے سے لڑا ہوا ہے وہ بھائی یہ دین نہیں ہے۔ اس تصور کو دماغ سے نکال دیں کہ اس دین کے ساتھ ہم مریں گے تو جنت میں جائیں گے، نہیں جا سکتے۔ ہمیں قرآن حدیث میں واضح کر کے بتا دیا ہے، اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جب تک صاحب حق کو اس کا حق ادا نہ کر دیں، جب تک صاحب حق سے معافی مانگ کر معاف نہ کروا لیں اس وقت تک حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ حضور علیہ السلام نے، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، بات لمبی ہو گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ دوبارہ ریس لگاتے ہیں، پھر ریس لگائی، تو جب دوسری دفعہ ریس لگائی حضور علیہ السلام جیت گئے، حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی۔ حضور نے فرمایا دل کا بھی دل کا، میں نے تم سے بدلہ لے لیا، میں نے تم سے۔ تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے، آج کے دور میں ایک مولوی صاحب اپنی بیوی کے ساتھ ریس لگا رہا ہو تو کیا سمجھیں گے آپ؟ ایک تبلیغی صاحب اپنی بیوی کے ساتھ کہیں پارک میں واک کر رہا ہو کہ یار گھر میں بیٹھے بیٹھے عورتیں تھک جاتی ہیں، چلو پارک میں بیوی کو لے جاتا ہوں، تھوڑا واک کر لے گی، اس کا وزن بڑھ رہا ہے، بیماری ہے، ڈاکٹر کہتا ہے اس کو واک کرواؤ، لیکن واک کروانے لے کے جاؤ، لوگ کہتے ہیں اپنی بیوی کو واک کروا رہا ہے۔ بیوی کو کروا رہا ہے، گرل فرینڈ کو تھوڑی کروا رہا ہے۔ یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بیٹھے ہوتے ہیں قائد اعظم کے پارک میں اور فلاں پارک میں اور فلاں پارک میں، تو یہ اچھا ہے؟ یا کوئی بیوی کو موٹر سائیکل میں بٹھا کے واک کروانے لے جا رہا ہے، آئس کریم کھلانے لے جا رہا ہے، کھانا کھلانے لے جا رہا ہے؟ صحیح دین کا تصور قرآن میں اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے بہتر راستہ وہ راستہ ہے جو قرآن سکھاتا ہے، جو قرآن دکھاتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ راستہ دکھاتا ہے۔ اگر ہمیں واقعی میں قرآن سے محبت ہے، اگر ہم واقعی میں مسلمان ہیں اور مومن ہیں، تو ہمیں آج کی مجلس میں اٹھنے سے پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ میرا کلچر، میری غیرت، میری ثقافت جہاں شریعت سے ٹکرائے گی میں ترجیح شریعت کو دوں گا، اپنی ثقافت، اپنی غیرت، اپنی تہذیب، اپنی زبان کو ترجیح بولے۔ جہاں میرا کلچر میرے دین سے ٹکرائے گا ترجیح کس کو ہوگی؟ ہم دین پہ عمل کریں گے یا کلچر پہ؟ جب یہ ہم میں یہ صلاحیت اور یہ پوٹینشل پیدا ہو جائے کہ جب دو چیزوں میں ٹکراؤ پیدا ہو تو ہم اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، ہم یہ دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو کہا ہے میں اس پہ عمل کروں گا، ایسی کی تیسی جو بولتا ہے بولتا رہے، میں نے دین پہ عمل کرنا ہے۔ جس دن یہ حوصلہ پیدا ہو گیا اس دن آپ تسلی کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ایمان اتار دیا ہے، پھر اس کو مضبوط کرنے کی اور استقامت کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔